خصوصا على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يسأل عن هذا رجل قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. وقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا عن قلبه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، بخاری شریف کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سب سے زیادہ امت کو جو پہنچی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں: یا الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. اور حقیقت جانتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے جو مہاجرین بھائی ہیں یہ تجارت میں مشغول رہتے تھے، اور میرے انصار جو بھائی ہیں وہ اپنے باغوں میں اور کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ کے پاس نہ تجارت تھی اور نہ ہی کوئی باغ تھا. اس لیے ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر دروازے پر پڑا رہتا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت میں حاضر رہا کرتا تھا. اس لیے جتنا موقع مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا ملا ہے اتنا موقع کسی اور صحابی کو شاید ہی ملا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موقع تو ملا ہے لیکن اتنا سارا یاد کیسے رکھا؟ تو بخاری میں اس کے بعد ہی دوسری روایت میں اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ لب بھر کر میری چادر میں کچھ ڈالا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ ملا دو، اپنے سینے کے ساتھ لگا دو. جب سے میں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ روحانی عطائیں اپنے سینے کے ساتھ لگائی، تب سے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے کوئی ایک لفظ بھول نہیں پایا۔ اور آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں نے جو ہے وہ ایک تھیلا کھولا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظت وعاءین، 2 تھیلے بھر کر یعنی 2 قسم کے مضامین میں نے سنے ہیں، احکام کے متعلق، فضائل کے متعلق جو مضامین ہیں میں نے ذکر کیے ہیں۔ ابھی کچھ راز کی باتیں جو آپ نے مجھے بتلائی ہے، اگر میں یہ بیان کر دوں تو ابو ہریرہ کا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ امت پر بہت بڑے محسن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت پا کر سب سے بڑا سعادت مند انسان، سب سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ آپ نے اس کا جواب بعد میں دیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ میرا یہی خیال تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں حدیث کے باب میں، حدیث کے حاصل کرنے کے باب میں کتنا حرص ہے، کتنی لالچ ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ تم ہی پوچھو گے۔ یہ رجلن جو کہا کہ ایک آدمی نے، تو اس سے مراد حضرت ابو ہریرہ کی خود اپنی ذات ہے۔ راوی اپنے آپ کو کبھی چھپا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رجلن کہہ کر بیان کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر سوال کرنے والے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، جواب دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا عن قلبہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا، شفاعت پا کر سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس نے دل کی گہرائی اور دل کی سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھا ہو، یعنی جس نے دل کی گہرائی کے ساتھ ایمان قبول کر لیا ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ مقصود نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں جہاں پر بھی یہ ذکر کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو ان تمام جگہوں پر پورا کلمہ مراد ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ لا الہ الا اللہ کی ترجمان ہے، لا الہ الا اللہ کا گائیڈ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ملائے بغیر کلمہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، وہاں پر بھی صرف لا الہ الا اللہ مراد نہیں ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سورہ محمد میں ہے، وہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ جوڑنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ یہ ادھورا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ جب جوڑ دیا جائے تو اس صورت میں یہ کلمہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کوئی آدمی سمجھنا چاہے، محمد الرسول اللہ کو اس سے الگ کر کے وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ
کہ جو آدمی سچا ایمان والا ہوگا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پا کر سب سے بڑا خوش نصیب جو ہے وہ بن جائے گا. یعنی آپ کی شفاعت صرف ایمان والوں کا مقدر ہے، ایمان والوں کا حصہ ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملنے والی نہیں ہے. آج اس ایمان کو ہم سے لوٹنے کے لیے، ہمیں بے ایمان بنانے کے لیے دنیا کی تمام قومیں اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پر یہ اللہ کے یہاں پر مقرب بنے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا کی قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ان کو امتیاز اور ان کو خاص جو ہے وہ صورت اور حقیقت حاصل ہے. یہ کلمہ ان سے نکال دو جس کی بنیاد پر یہ اور ہم سب برابر ہو جائیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. کہ یہ اہل کفر، یہ غیر مسلمین یہ چاہتے ہیں، اور ود دل کی چاہت کو کہا جاتا ہے، دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو جیسے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو جاؤ گے. جیسے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، جیسے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہے، ویسے تم کو بھی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس کلمے کی جو ہے وہ کوئی نہ پہچان رہی ہے اور نہ اس کلمے کی جو ہے کوئی قدر ہے. آدمی کسی چیز کو پہچانتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس ایک ہیرا ہے اور وہ اس کو پتھر سمجھے تو اس کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ہیرے کو ہیرے کی صورت میں پہچانتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے. لا الہ الا اللہ وہ ہیرا ہے کہ جو ایمان والے کے یہاں پر ہیرے لگائے جاتے ہیں. لاکٹ جو ہوتا ہے نا، یہ یہاں جو ہے وہ ہیرا لگایا جاتا ہے انگوٹھی میں. ایمان والے کا ہیرا جو ہے وہ اللہ نے دل کی گہرائی میں چھپا رکھا ہے. آج اس کی نہ کوئی قدر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی. ایمان والے اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. یہ کلمہ ایک مومن دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا ہے حالانکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لمبی روایت ہے، شفاعت والی روایت ہے. اس میں یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب سجدہ کریں گے اور اس سجدے کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وسل تعطا، سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے. اس سفارش کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں تمہاری امت کے وہ افراد جن کے پاس ایمان پایا جا رہا ہے. کتنا ایمان ہے؟ مثقال درہم، ایک درہم کے برابر، ایک درہم کے برابر. ان کو بھی جہنم سے نکال دیجیے. پھر دوسری مرتبہ آپ سجداریز ہوں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پھر جائیے اور اپنی امت کے وہ لوگ جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی جو ہے جہنم سے نکال دیجیے.
اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا کہ جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دیجیے. یا ایک بات اس ترتیب کی بنیاد پر علماء نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کا دانہ یہ بڑا ہوا کرتا تھا گیہوں کے دانے کے مقابل، اس لیے پہلے جو کو ذکر کیا اس کے بعد گیہوں کو ذکر کیا. ہمارے زمانے میں گیہوں جو ہے کا دانہ بڑا ہے اور جو کا دانہ چھوٹا ہو چکا ہے، لیکن ترتیب یہ بتلاتی ہے کہ پہلے درہم کے برابر، اس کے بعد جو کے دانے کے برابر، اس کے بعد گیہوں کے دانے کے برابر. چوتھی مرتبہ آپ سے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیجیے. اس کے بعد پانچویں مرتبہ آپ سے کہا جائے گا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل ادنا 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 اخرجہ من النار، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے تین ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان تین میں سے ایک ٹکڑے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیجیے. رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہے؟ زمین پر گر جائیں تو ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں پر رائی کے دانے کے ایک تہائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیجیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ شفاعت الملائکہ و شفاعت الرسل، ملائکہ نے بھی سفارش کر دی، ان کی سفارش کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکالا گیا، اور پیغمبروں نے رسولوں نے بھی سفارش کی، ان کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے لوگوں کو نکالا گیا. اب ما بقی الا الرحمن، اب رحمان جو ہے باقی رہ گیا، اور وہ رحمان اب خود اپنے آپ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا کہ جن کے دلوں میں پایا جانے والا ایمان نہ فرشتے پہچان سکے نہ پیغمبر پہچان سکے، جس کو صرف لا یعلمها الا الرحمن، لا یعلمه الا الرحمن، اس ایمان کو صرف اللہ جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان ایک مٹھی بھر کر جہنم سے جو ہے وہ ایک جماعت کو نکالے گا. ہماری مٹھی کتنی ہے؟ اتنی ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے. اللہ کی جو ہے وہ مٹھی سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک بہت بڑی جماعت کو جہنم سے نکالے گا، اور ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ کھودا دیا جائے گا. جہنم میں جل کر یہ پورا کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لیکن ان اللہ تعالی حرم علی النار، کہ جہنم پر اللہ نے، جہنم کی آگ پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ناممکن قرار دیا ہے. امپاسبل جو ہے یہ بات ہے کہ جہنم کی آگ ایمان کو کھا جائے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پہچانیں گے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے تو پورا کوئلہ ہو چکے ہوں گے، صرف ایمان کے برابر ایک نقطہ جو ہے وہ ایسا ہوگا جو چمکدار، جس کو صرف اللہ ہی جو ہے پہچان سکے گا. اور ان کو جو ہے وہ نکال کر نہر الحیات میں، جو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس میں ان کو کھودا دیا جائے گا. جب وہ نکلیں گے تو ان سے خوبصورت جو ہے کوئی نظر نہیں آئے گا، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک آدمی ایسا ہوگا جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی ذکر کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ذکر کیا کہ آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا فی الجنہ، جہنم سے سب سے اخیر میں جس کو نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے اخیر میں جس کو داخل کیا جائے گا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ جہنم کی آگ نے میرے چہرے کو جھلسا دیا ہے، اس لیے مجھے ذرا جہنم کے کنارے دروازے تک لے آؤ.
اللہ تعالیٰ دروازے تک لے آئے گا. اس کے بعد اس کا چہرہ تو جہنم کی طرف ہی ہوگا لیکن وہ کنارے پر آ چکا. پھر وہ اللہ سے کہے گا جہنم سے نکال کر باہر, تو اللہ کہے گا کہ ماں اغدرک یا ابن آدم, اے آدم کے بچے تو بہت غدار ہے, اس لیے کہ تو نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا, اب تو سوال کر رہا ہے کہ نکال دے. اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کچھ وقفہ کر کے اس کو جہنم سے نکال دیں گے لیکن ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا. پھر وہ کہے گا کہ جنت کے دروازے تک لے جا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کے دروازے تک لے آئے گا. پھر وہی کرے گا, کہے گا کہ تو بہت بڑا غدار ہے. پھر کچھ وقت گزرے گا, پھر اللہ سے وہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جو ہے داخل کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. تو وہ جنت کو جو ہے دیکھے گا تو اس کو جنت نظر آئے گی کہ پوری بھری ہوئی ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ اللہ سے کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین, آپ رب العالمین ہو اور میرا مذاق کر رہے ہو. جہنم سے نکالنے کے بعد میں مجھے غدار کہہ رہے تھے اور اب سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں چلا جا, اور جنت دنیا کا 10 گنا جنت تجھے دی جا رہی ہے. تو وہ کہے گا کہ آپ میرا مذاق کر رہے ہو. اللہ فرمائے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, آپ مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے شان والے اور میرا مذاق کر رہے ہو. اللہ فرمائے گا کہ جا جنت میں, تو جا, جگہ خود بخود ہو جائے گی اور اس کو جو ہے وہ دنیا کا 10 گنا دیا جائے گا. یہ کون ہے؟ وہ آخری جو ہے وہ انسان ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ صرف کس کی بنیاد پر؟ حالانکہ اس سے اوپر والے طبقے بھی وہ ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر کیا گیا کہ لم یعمل خیرا قط, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے. تو اس کا درجہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے, لیکن اس کے باوجود صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا کا 10 گنا جو ہے وہ جنت عطا فرمائیں گے. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اور اس ایمان سے آج ہم لوگ غافل ہیں. ہمارے علاقے میں, ہمارے اطراف و جوانب میں ہماری بیٹیاں غیروں کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے, غیروں کے گھر کی زینت بنی ہوئی ہے. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ اس چال میں پھنسایا جا رہا ہے. ماں باپ غافل بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کے ذمہ دار غافل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے مقدر ہے ایمان وہ بچے گا. ہاں بات یہ صحیح ہے, لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. کسی اور کی ذمہ داری ہم نہ نبھا سکے, اپنی اولاد کی تو ذمہ داری ہم نبھا سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں کفر کے حوالے کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں. انگلش میڈیم والے سنیں, انگلش میڈیم میں یہ جو بچے بھیجے جاتے ہیں ان سے باقاعدہ غیروں کے طریقے کے مطابق پوجا پاٹ کروایا جا رہا ہے. جنماشٹمی کے موقع پر جو ہے یہ پوجا پاٹ کروایا گیا. ان کے ہاتھوں غیر کی لڑکیوں سے جو ہے وہ راکھڑی بندھوائی جاتی ہے, لیکن یہ معصوم بچے ان حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. ماں باپ کو جو ہے وہ جانتے ہو تو پھر ان کو جو ہے اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ 55 سال کی عمر میں اپنا اثر رکھتی ہے. اور یہی وہ صورتیں ہیں جس کی بنیاد پر ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد بغاوت کر کے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر غیروں کے گھر میں پہنچ کر ان کے گھر کی زینت بن رہے ہیں. آج تک اسلام کے وفادار اپنے آپ کو کہہ رہے تھے, آج وہ اسلام کے غدار بن کر اسلام کی برائیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں برائی جیسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب آدمی ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے مقابل کی چیزیں سب عیبدار اس کو نظر آتی ہے. یہ کس کا اثر ہے؟ تربیت کا اثر ہے. تربیت کے باغ میں جو ماں باپ نے غفلت برتی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بیج بویا گیا تھا جس کی بنیاد پر
آج یہ ایک کفر کا تناور درخت بن چکا ہے. اب اس کو ہٹانا چاہو، اسی درخت کو، بڑے درخت کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہو، نہیں ہٹا سکتے. شاید ہٹ جائیں، لیکن جب کفر دل میں جو ہے وہ جگہ پا لیتا ہے تو اس کو ہٹانا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ذکر کیا کہ ہماری جن بچیوں کے ڈیلیوری کے مسئلے ہسپتال میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، جو ہماری بچیاں ہسپتال میں جو ہے وہ ولادت کے وقت جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں. ان لوگوں نے یہ بات سمجھ لی. بعض ہسپتال میں باقاعدہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں جو ہے وہ اوم کہہ دو، تاکہ جو ہے وہ کلمہ اور وہ اذان اور اقامت کے ذریعے ایمان کی جڑیں مضبوط کرے. اس سے پہلے اوم کہہ کر اس کے کان میں کفر کی جو ہے وہ حالت اور کفر کی جو ہے وہ کا لفظ ڈال کر اس کے ایمان کو جو ہے وہ کفر کی طرف مائل کر دو. لیکن آج ان چیزوں سے ہم غافل بنے ہوئے ہیں. دشمن جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ہم ہے کہ بہت اطمینان سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہادر شاہ ظفر کی طرح ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دہلی ہنوز دور است، یہ کفر ارتداد دور ہے. نہیں، کفر ارتداد نے ہمارے دروازے پر دستک دے دی ہے. ہمارے دروازے کو جو ہے وہ کھٹکھٹا رہا ہے. کب دروازہ کھل جاوے؟ بار بار جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کبھی کوئی آدمی غفلت کے ساتھ بھی دروازہ کھول دیتا ہے، چور ڈاکو داخل ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا چور، یہ ایمان کا ڈاکو، یہ ارتداد ہے، یہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ داخل ہو کر رہے گا. اس لیے اولاد کی تربیت کی طرف بہت زیادہ جب زہر پھیلتا ہے اور زہر کا کوئی قطرہ بہت بڑی ٹانکی میں گرا ہوا جو معلوم ہوتا ہے تو وہاں پر ہر آدمی اس ٹانکی سے پانی پینے سے دوسرے کو روکتا ہے. ارتداد کا زہر پھیل رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہم اس بات میں بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں مادی حیات اور جسمانی حیات کے لیے ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ روحانی حیات کے بعد میں، ایمان کے بچانے کے بعد میں یہ زہر کے اڈے ہیں، یہ کفر کے اڈے ہیں. یہ جو میڈیم انگلش کا نظام ہے جہاں پر باقاعدہ سرسوتی دیوی کی پوجائیں کروائی جاتی ہے اور وہاں پر ان کے جو ہے وہ تہوار کے موقع پر یہ پوجا پاٹ کروائے جا رہے ہیں. ماں باپ یہ سب جانتے ہیں اور ماں باپ کو بھی وہاں شریک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود احساس انسان مرتا نہیں ہے، اس کے دل کے احساس مر جاتے ہیں. جب دل کے احساس مر جائیں تو سمجھ لو کہ اب ایمان کا جنازہ نکلنے والا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں ہوتی، اصل دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی بصیرت کو بیدار کرو. اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کی قدر سمجھو اور اس دولت سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں محروم کرنے والا نظام ہم نے جو اختیار کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیوچر یہ فیوچر نہیں ہے، یہ کیچڑ ہے. فیوچر آخرت کی کامیابی ہے جہاں پر ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی کی کامیابی ہے. اس سے غفلت برت کر یہ چند کوریوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس فیوچر کے مستعار، اس فیوچر اور مستقبل کے روشن کرنے کے خیال میں ہیں، وہ اس خیال میں نہیں ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے بس دوستو یہی ایک ریکویسٹ ہے، یہی ایک آج کا پیغام ہے کہ ایمان کی قدر پہچانو. ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ان کو جو ہے وہ صحیح تربیت دینا ہے اور ان کو ان مواقع سے جو ہے وہ روکنا ہے جہاں پر ان کو جو ہے وہ کافرانہ انداز میں تربیت دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.